آیت نمبر 36 میں ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ یہ بے شک دنیا کی زندگی تو بس کھیل اور تماشا ہے. یعنی قتال کے لیے ابھارا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں جو تمہیں اٹریکشن نظر آ رہا ہے وہ ایکچولی کچھ ہے نہیں، وہ لہو و لعاب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آیت نمبر 38 ہے تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں بلایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بس تم میں سے کوئی وہ بھی ہے جو بخل سے کام لیتا ہے، اور جو کوئی بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ سے بخل کرتا ہے. ظاہر بات ہے کہ جہاد و قتال میں نہ صرف جانوں کو کھپانا ہوتا ہے بلکہ مال کو بھی لگانا ہوتا ہے. تو جب اللہ کی راہ میں مانگا جائے اور نہ دے انسان تو وہ بخل نہیں کر رہا ہے مگر اپنے آپ کے ساتھ، یعنی وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. اسی آیت میں آگے ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ غنی ہے اور وہ تم ہو جو فقیر ہو، تم اللہ کے فقیر ہو جو اللہ کے سامنے، اور اللہ تو غنی ہے. تم سے مال مانگتا ہے تو اپنے لیے نہیں مانگتا ہے، تمہاری ہی حفاظت کا کام آئے گا، تم ہی امن سے رہو گے جب مشرکین کو مٹا دو گے. تو اسی آیت میں آگے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم نے منہ پیٹ دکھائی تو تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئیں گے ہم، اور پھر وہ تمہاری طرح نہ ہوں گے. یعنی جہاد و قتال سے اور انفاق سے اگر منہ موڑا تو اللہ تعالیٰ برباد کر کے دوسرے لوگوں کو کھڑا کر دے گا. اس کے ساتھ ہی سورہ محمد مکمل ہو گئی. اور اب سورہ الفتح، سورہ نمبر 48 ہے. اس میں 4 رکوع 29 آیات ہیں کہ آیت نمبر 1 میں ہی فقرہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اسی سے ماخوذ ہے، پہلی آیت ہی یہی ہے. اور اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ بالکل تعین سے کہا جا سکتا ہے کہ 6 ہجری یعنی 628 عیسوی میں صلح حدیبیہ کے بعد واپسی کے سفر میں حدیبیہ اور مدینہ کے درمیان میں نازل ہوئی تھی. اور اس کا شان نزول بھی سمجھ لیجئے تاریخی پس منظر کہ غزوہ احزاب جو کہ 5 ہجری میں ہوا تھا، اس کے بعد مسلمانوں کو بغیر لڑے کامیابی مل گئی. پھر آپ نے اس کے بعد ایک خواب دیکھا 6 ہجری میں کہ آپ صحابہ کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا. تو چونکہ نبی کا خواب وحی کے درجے میں ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں عمرہ کا ارادہ کیا اور تمام شہر میں کہلا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کے لیے جو جانا چاہتا ہے وہ حاضر ہو جائے. اس طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ 1400 اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 1800 اصحاب کے ساتھ آپ نے عمرہ کا سفر شروع کیا اور حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے. قریش مکہ کو جب مسلمانوں کے عمرہ کی خبر ملی تو وہ نہ ہی انہیں روک سکتے تھے طواف سے، کیونکہ بیت اللہ کے طواف سے روکنا عرب کی روایات کے بالکل خلاف تھا، اور نہ ہی انہیں یہ گوارا تھا کہ وہ شہر مکہ میں آئیں اور اس طرح سے فریلی گھومیں اور وہ ان کو دیکھتے رہیں اور کچھ بھی نہ بگاڑ سکے ان کا، اور اس طرح سے تاثر دیں وہ یہاں پر گھوم کے کہ 18 سال کی جو کشمکش تھی اس میں ان کی مسلمانوں کی جیت ہو گئی ہے، یہ بھی ان کو گوارا نہ تھا. تو چاروں ناچار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آخر ہمیں روکنا تو ہوگا مسلمانوں اور محمد کو اندر آنے سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہیں حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے خبر کہلا دی کہ وہ مکہ میں داخل نہ ہوں. انہی حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فردر بات چیت کرنے کے لیے بھیجا کہ کچھ مصالحت کر کے آئیں. تو حضرت عثمان جب وہاں گئے تو ان کو روک لیا گیا، اور ادھر پورے میں خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. چونکہ کسی قاصد کو شہید کرنا اپنے آپ میں اعلان جنگ ہوتا ہے، بہت بڑا جرم مانا جاتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری صحابہ کی پوری ٹیم کے ساتھ ایک بیعت کا اہتمام کیا کہ اب ہم لوگ واپس نہیں جائیں گے اور جس بھی پوزیشن میں ہیں اب ہم لوگ لڑیں گے اور اپنے آپ کو اپنی قربانی دے دیں گے مگر واپس نہیں جائیں گے. اس بات کے لیے سب نے بیعت کی، اور اس کو بیعت رضوان نام سے تاریخ میں جانا جاتا ہے، یہاں تک کہ بیعت علی الموت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ وہ موت کی بیعت تھی گویا کہ بنی ہتھے تھوڑے سے ہتھیار میں اتنے بڑے مطلب قریش کے لوگوں سے لڑنے کے لیے سب تیار پورے مسلمان. تو بہرحال جب قریش کو یہ صورتحال کا پتہ چلا کہ وہ ایسی سی بیعت ہوئی ہے تو وہ جانتے تھے کہ عزم میں مسلمان اور محمد کتنے پختہ ہیں، تو انہوں نے اس کو لائٹلی نہیں لیا. انہوں نے پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا اور ساتھ میں سہیل بن عمرو کی قیادت میں ایک وفد روانہ کیا حدیبیہ کے مقام پر جو صلح کی بات کرنے کے لیے آیا تھا، اور حضور کے کیمپ میں وہ پہنچ گیا اور وہاں پر ایک صلح ہوئی
جو تاریخ میں صلح حدیبیہ نام سے جانی جاتی ہے، آپ کو نام اس کا معروف ہوگا آپ سبھی کے لیے۔ اور صلح کی جو اولین شرط تھی وہ یہ کہ اب 10 سال تک فریقین میں یعنی قریش میں اور مسلمانوں میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، اور یہ بھی ایک شرط تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اس سال عمرہ کے بغیر چلے جائیں، ابھی جو آئے ہیں عمرہ کیے بغیر چلے جائیں اور اگلے سال آ کر عمرہ کریں اور 3 دن مکہ میں ٹھہریں، اور وہ 3 دن کے لیے پوری بستی کو خالی کر دیں گے اہل مکہ۔ اور کئی شرطوں بہت یک طرفہ تھی اور بہت ناانصافی والی بظاہر دکھ رہی تھی۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکہ آ جائے تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ سے مدینہ چلا جائے گا تو مسلمانوں کو انہیں واپس کرنا پڑے گا، اتنی جبر والی۔ اور بظاہر یہ معلوم ہو رہا تھا کہ مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دب کے صلح کر رہے ہیں، لیکن انہی حالات میں مسلمانوں کو ساری حکمت سمجھ میں تو آ نہیں رہی تھی، تو اس سے بہت دل گرفتہ تھے مسلمان۔ اور سب سے بڑی بات کہ عمرہ کے لیے واپس جانے کے لیے جو کہا جا رہا تھا بغیر عمرہ کے، اس بات سے تکلیف میں بہت زیادہ تھے، تو ایک رقت آمیز صورت پیدا ہو گئی تھی مسلمانوں کے درمیان۔ پھر صلح نامے پر فریقین کا جیسے ہی دستخط ہوا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھولنے اور قربانی کرنے کا حکم دے دیا۔ تو مسلمانوں نے حکم کی تعمیل تو کی، مگر دل ان کا شدت غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ اور ان حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، سورہ فتح، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کر کے مسلمانوں کی دلجوئی کی ہے کہ جس صلح کو تم اپنی شکست جیسا تسلیم کر رہے ہو، یہ ایکچولی شکست نہیں ہے، بلکہ یہ صلح کے پردے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ایک عظیم الشان فتح عطا فرمائی ہے، اور آنے والے حالات سے وہ بات ثابت بھی ہو گئی۔ اب باقاعدہ خلاصہ شروع کرتے ہیں سورہ کا۔ رکو نمبر 1 آیات 1 سے 10 پر مشتمل ہے، آیت نمبر 1 سے 3 ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یقیناً ہم نے آپ کو بڑی روشن فتح عطا فرمائی ہے، اور تاکہ اللہ اپنی نعمتوں کا اتمام فرما دے آپ پر، اور آپ کی رہنمائی کرے سیدھے راستے کی طرف، اور آپ کی مدد کرے بہت زبردست مدد۔ صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبینہ کہہ دیا۔ آیت نمبر 5 میں مومنین کے لیے اجر کا وعدہ ہے، اور آیت نمبر 6 میں ہے کہ منافقین اور مشرکین کو عذاب کی خبر ہے۔ یہ فتح اس لیے کہی گئی، اس کے بعد انہی کی طرف سے یہ صلح ٹوٹی تھی جس کے نتیجے کی شکل میں مکہ فتح ہو گیا۔ آیت نمبر 10 میں ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، تو اب جو کوئی اس کو توڑے گا تو اس کے توڑنے کا وبال اپنے ہی اوپر لے گا، اور جو کوئی پورا کرے گا معاہدے کو جو وہ اللہ سے کر رہا ہے تو وہ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان کو کہا کہ بیعت جو نبی آپ سے کر رہے تھے مسلمان، وہ ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا، وہاں پہ 3 ہاتھ تھا، ایک نبی کا، ایک مسلمان کا، اور اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا، سبحان اللہ۔ رکو نمبر 2 آیت نمبر 11 سے 17 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 11 سے 13 میں ہے کہ جو لوگ استطاعت کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے نہیں نکلے تھے، ان کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، ان کی منافقت کا پردہ فاش کر دیا گیا ہے اور ان کو عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ آیت نمبر 15 میں ہے، ان قریب یہی پیچھے رہنے والے لوگ کہیں گے جب تم غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے جاؤ گے کہ ہمیں بھی اجازت دیجیے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں۔ اور یہ اشارہ ہے فتح خیبر کی طرف جو 7 ہجری میں پیش آیا تھا، کہ ابھی یہ عمرہ کرنے کے لیے تو ساتھ میں نہیں نکلے کہ کون اپنی جانوں کو ہلاک کرنے کے لیے ان کے ساتھ جائے، لیکن جلدی ہی خیبر کا معرکہ پیش آنے والا تھا، جس میں یہ منافقین بھی کہنے والے تھے کہ ہم بھی چلیں گے ساتھ میں، کیونکہ وہ بہت صاف دکھ رہا تھا کہ فتح مل جائے گی اور مال غنیمت ملے گا۔ آپ کہیے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، یہ بات اللہ پہلے ہی فرما چکا ہے، تو ان کی سزا کے طور پر ان کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور وہ خیبر کے لیے وہی مسلمان گئے تھے جو عمرہ کے لیے گئے تھے 6 ہجری میں، وہی 7 ہجری میں خیبر کے لیے بھی گئے تھے، اور وہ لوگ نہیں گئے تھے جو لوگوں نے عمرہ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ آیت نمبر 16 میں ہے، ان بدوؤں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تمہیں بلایا جائے گا ایک ایسی قوم کے ساتھ مقابلے کے لیے جو بہت طاقتور ہوگی، یا تم ان سے قتال کرو گے یا وہ اطاعت قبول کر لیں گے۔ ان الفاظ میں جنگوں کے ایک طویل سلسلے کی طرف اشارہ ہے جو چند سال کے بعد سلطنت روما اور سلطنت ایران کے خلاف پیش آنے والا تھا۔
آیت نمبر 17 میں ہے کسی اندھے پر کوئی تنگی نہیں اور نہ کسی لنگڑے پر اور نہ ہی کسی مریض پر کوئی تنگی ہے، یعنی قتال میں جو ایگزمپٹ کیے گئے لوگ ہیں وہ یہ ہیں۔ رکو نمبر 3 آیت نمبر 18 سے 26 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 18 میں ہے اللہ راضی ہو گیا اہل ایمان سے جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، تو اللہ کے علم میں تھا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، یعنی شوق جہاد اور شوق شہادت وہ اللہ کے علم میں تھا۔ یہ بیت رضوان کا ذکر ہے۔ تو اللہ نے ان پر سکینت نازل کر دی اور انہیں ایک قریبی فتح بخشی، اور یہ فتح خیبر کی طرف اشارہ ہے، بہت جلدی پھر خیبر فتح ہوا، بہت سارا مال غنیمت ہاتھ لگا تھا۔ آیت نمبر 21 میں ہے اور کچھ فتوحات اور بھی ہیں جن پر ابھی تمہاری قدرت حاصل نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہیں، یعنی خیبر کے بعد مکہ فتح ہونے والا تھا اور اس کے علاوہ سرزمین عرب سے باہر کئی فتوحات ہونے والی تھی، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے گھیر رکھا تھا مسلمانوں کے لیے۔ آیت نمبر 24 میں ہے اور وہی ہے جس نے روک دیے ان کے ہاتھ تمہاری طرف بڑھنے سے اور تمہارے ہاتھ ان کی طرف بڑھنے سے کہ مکہ کی وادی میں، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر فتح دے دی تھی، یعنی قریش کے حوصلے شکست، اللہ تعالیٰ نے قریش کے حوصلے پست کر دیے تھے کہ وہ جنگ پہ آمادہ نہ ہو، اور مسلمانوں کو بھی جنگ کی آمادگی نہیں ہوئی، تو اس طرح جنگ کی تو آمادگی ہو گئی تھی مسلمانوں کو، مطلب جنگ کا موقع نہیں آیا، انہوں نے جب عثمان رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیا اور آ کے صلح کر لے گئے تو پھر جنگ کی کوئی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ اب جنگ روکنے کی حکمت کیا تھی وہ آیت نمبر 25 میں ہے، اور اگر نہ ہوتے مکہ میں موجود ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں جنہیں تم نہیں جانتے تھے، اندیشہ تھا کہ تم لوگ انہیں بھی کچل دیتے، تو ان کے بارے میں تم پر الزام آنے کی آتا بے خبری میں، یعنی ابھی مکہ میں کافی ایسے لوگ پھنسے ہوئے تھے مسلمان جو ہجرت نہیں کر سک رہے تھے یا ہجرت کی استطاعت نہیں رکھتے تھے یا قید کر کے رکھے گئے تھے، تو اگر وہاں پر کوئی بھی جنگ پیش آتی تو مسلمان ان کو اپنے مسلمان بھائی کو نہیں پہچان پاتے اور مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل ہو جاتا، اس وجہ سے جنگ کو ٹال دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر صلح کو سمجھا اور صلح حدیبیہ ہوئی اور جو مکہ فتح ہونے کی وجہ بن گئی۔ رکو نمبر 4 جو کہ آیات 27 سے 29 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 27 ہے اللہ نے اپنے رسول کو بالکل سچا خواب دکھایا حق کے ساتھ، یہ اس خواب کا ذکر ہے جو جس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا قصد کیا تھا، اور چونکہ رسول کا خواب وحی کے درجے میں ہوتا ہے اس لیے یہاں پہ وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ نے خواب سچا دکھایا تھا، اور آگے کہا گیا تم لازماً داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ پورے امن کے ساتھ، یعنی 6 ہجری میں تو عمرہ نہیں کر سکے لیکن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے نام سے وہ داخل ہوئے بیت اللہ میں اور طواف کیا اور قربانی کی ساری چیزیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو پورا سچ کر دکھایا، یعنی نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اس میں کسی کو کوئی شک شبہ پیدا نہ ہو۔ آیت نمبر 28 میں ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہ اللہ ہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے دنیا کے سارے ادیان پر غالب کر دے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ شہادت کے لیے کافی ہے، اور مدد بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد کے لیے کافی ہے۔ یہ ایسی آفاقی آیت ہے جس کا ظہور عرب کے تمام صوبوں پر تو ہو گیا تھا اللہ کے رسول کی حیات مبارکہ میں ہی، لیکن اب پوری دنیا میں اس کا ظہور ہونا باقی ہے اور وہ بھی ہو جائے گا، پوری دنیا میں اسلام غالب آ جائے گا۔ آیت نمبر 29 میں ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں شدید ہیں کفار پر اور رحم دل ہیں مومنوں پر، آپس میں ایک دوسرے پر۔ تم دیکھو کہ انہیں رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے وہ حیران اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے لیے سرگرم ہیں، ان کی پہچان ان کے چہروں پر ظاہر ہوتی ہے سجدوں کے اثرات کی وجہ سے، یہ ہے ان کی مثال تورات میں، یعنی سجدے سے جو پیشانی پہ نشان پڑ جاتا ہے، گویا ان چیزوں سے تورات میں صحابہ کا ذکر ہوا ہوگا جو اب بہت کافی حد تک مٹا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد انجیل میں کیسی مثال ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور لاسٹ میں ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرۃ واجر عظیما، کہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تم میں سے، مغفرت اور اجر عظیم کا۔ اس کے ساتھ ہی سورہ فتح مکمل ہوئی، اور اب اگلی سورہ الحجرات ہے جو کہ 2 رکوع اور 18 آیات ہیں، اور یہ حجرات بھی مدنی سورہ ہے
اور اس کا جو نام ہے آیت نمبر 4 میں حجرات یعنی حجروں سے باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے پر گرفت کی گئی ہے، اس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ الحجرات ہے۔ اس کا زمانہ نزول مدینہ منورہ میں 9 ہجری ہے، جب رسول اللہ کی ہجرت کر کے گئے تھے تو 9 سال کے بعد نازل ہوئی تھی، اور یہ 18 آیات اور 2 رکوع پر مشتمل دیکھنے میں چھوٹی سی سورہ ہے، لیکن غلبہ دین کی جد و جہد کے حوالے سے جہاد کی اہمیت، جہاد کی اصل حیثیت اسلام میں اور اسلامی ریاست کی دستوری بنیاد اور اللہ تعالیٰ کا اور رسول کا حق اور رسول کی تعظیم، مسلمانوں کے آپسی حقوق اور اجتماعی زندگی کی خد و خال اور اہم بنیادی مسائل اس میں بیان ہوئے ہیں اتنی چھوٹی سی سورہ میں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے کے متعلق جو تفصیلی احکام سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں آئے ہیں اس کا خلاصہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، لب لباب بیان کیا گیا ہے 18 آیات میں۔ سورہ حجرات کا پہلا رکوع آیت نمبر 1 سے 10 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 ہے، اے اہل ایمان مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ ہے اسلامی ریاست کے کانسٹیٹیوشن کی بنیاد، اللہ کا تقوی۔ آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو اور نہ ہی نبی سے آپس میں ایک دوسرے کی طرح بات کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو ذرا سا ریز کر دینے پہ یہ سزا مل سکتی ہے کہ سارے نیک اعمال غارت ہو سکتے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں ہے، بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں حجروں کے پیچھے سے، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک دم ناپسند کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر سے کھڑے ہو کے کوئی پکارے، یا محمد آپ باہر آ جائیے ہم کو آپ سے کچھ کام ہے، یہ چیز ایک دم بدتہذیبی ہے، اس سے روک لگائی گئی۔ اس کے بعد اگلی آیات میں 8 بڑے خاص احکام نازل کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں ہے، اے اہل ایمان اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی بڑی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ پہلا حکم، کسی فاسق کی خبر کو یوں ہی نہیں مان لینا ہے، ویریفائی کرنا ہے، چیک کرنا ہے۔ آیت نمبر 9 میں ہے، اگر اہل ایمان میں سے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، یعنی مسلمان آپس میں بھائی ہیں ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، یہ دوسرا حکم ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 جو کہ آیات 11 سے 18 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 11 میں 3 احکام ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق مت اڑایا کرو اور عیب مت لگایا کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کو کے چڑھانے والے نام رکھا کرو، یہ 3 احکام آیت نمبر 11 میں ہیں۔ آیت نمبر 12 میں 3 احکام ہے کہ زیادہ بدگمانیاں مت کیا کرو اور توہ میں نہ رہو اور غیبت مت کرو، یہ 3 خاص احکام ہیں۔ اس طرح سے 8 احکام پورے ہوئے۔ آیت نمبر 13 میں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، یہ بہت اہم آیت ہے۔ لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری ذاتیں اور قبیلے بنائی اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، اور یقیناً اللہ کے نزدیک تم سے سب سے باعزت وہ ہے جس کے پاس تقوی ہے، اور یقین جانو اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی ڈسکریمنیشن کو مٹا دیا گیا اس ایک آیت سے۔ آیت نمبر 14 میں ہے کہ اب بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ان سے کہو ایمان نہیں لائے، کہو کہ ہم اسلام لے آئے، ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل کہاں ہوا۔ آیت نمبر 15 میں ایمان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بیان ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، اور پھر ذرا شک شبے میں نہیں پڑے اور اپنے جانوں سے اور اپنے مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ سچے ہیں۔ تو ایمان جس کو کہتے ہیں اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ کہ زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی شکوک اور شبہات نہ گھیرے ہوئے ہو، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد ضرور کرے، تب جا کے کوئی اپنے آپ کو مومن کلیم کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 16 سے 18 میں ہے کہ ایمان لانے کا احسان ہمارے نبی پر نہ جتاؤ، اللہ تعالیٰ کا خود تمہارے اوپر احسان ہے کہ تم مسلمان ہو۔ اس کے ساتھ ہی سورہ حجرات مکمل ہو گئی، اور اب سورہ قاف جو کہ سورہ نمبر 50 ہے، اس میں 3 رکوع اور 45 آیات ہیں، اور یہ مکی سورہ ہے، تینوں مدنی سورہ مکمل ہوئی، اور اس کا سورہ کا آغاز حرف قاف سے ہوا ہے، اسی نسبت سے اس کا نام سورہ قاف ہے، اور یہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل شدہ سورہ معلوم ہوتی ہے اس کے انداز سے، اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ زندگی کے بعد موت، حشر اور جنت اور جہنم کا یقین پیدا کرنا ہے۔
اور سورہ قاف کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں، جمعہ کے خطبے میں اور فجر کی صلاح میں پڑھا کرتے تھے۔ اب اس میں پہلا رکوع جو کہ آیت نمبر 1 سے 15 پر مشتمل ہے، آیت نمبر 1 اور 2 میں ہے قاف والقرآن المجید، قاف قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ انہیں تعجب معلوم ہوا کہ ان کے پاس ان میں سے خبردار کرنے والا آیا، چنانچہ کافروں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے۔ آیت نمبر 3 میں ہے کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں تو دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ یہ لوٹنا تو عقل سے بعید ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 سے 11 میں آسمان اور زمین کی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے تاکہ اللہ کی ربوبیت، قدرت اور اس کے حکمت کا احساس ہو سکے اور آخرت پر اور بعث بعد الموت پر یقین پیدا ہو۔ آیت نمبر 12 سے 15 میں ان قوموں کے انجام سے عبرت دلایا گیا ہے جنہوں نے اپنے رسولوں کو اسی لیے جھٹلایا تھا کہ وہ زندگی بعد موت سے خبردار کر رہے تھے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 جو کہ آیات 16 سے 29 پر مشتمل ہے، آیت نمبر 16 میں ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ہم اس سے واقف ہیں اور اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے، ہماری شہرک سے زیادہ۔ آیت نمبر 17 سے 23 میں جانکنی سے لے کے میدان محشر تک اکٹھا ہونے کا منظر سامنے لا کر رکھ دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 24 سے 29 میں اہل جہنم کا تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 29 میں فرمایا جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر بھی چکی، وہ جواب دے کہ کیا کچھ اور بھی ہے۔ رکوع نمبر 3 جو کہ آیات 30 سے 45 پر مشتمل ہے، آیت نمبر 30 میں ہے اور جنت پرہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی اور ذرا بھی دور نہ ہوگی۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 سے 35 میں اہل جنت کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 36 میں ہے کہ اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے، اور آیت نمبر 39 سے 45 تک اختتامی کلمات ہیں۔ آیت نمبر 45 ہے یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں، تو آپ قرآن کے ساتھ ان کو سمجھاتے رہیں جو میری وعید سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اس طرح سورہ قاف مکمل ہوتی ہے، حالانکہ ابھی 26واں پارہ مکمل نہیں ہوا۔ سورہ زاریات کا 1.5 رکوع اسی پارے میں ہے، لیکن ہم لوگ پوری سورہ زاریات 27ویں پارے میں جانیں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اور ہم سب سے قبول کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔